بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چلے گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو ہماری کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ آج کی ویڈیو ہماری ہے کہ بینکنگ کے اندر بینک کی جاب کے لیے ایک فریش کینڈیڈیٹ یا ایک نان ٹیکنیکل کینڈیڈیٹ کا انٹرویو کس طرح کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ZTPL OG3 یعنی آفیسر گریڈ 3 کا پیپر 7 جنوری کو ہوا تھا۔ لاسٹ ایئر انہوں نے جب پیپر لیا تھا تو ایگزیکٹ ایک ہفتے کے بعد یعنی ایک سنڈے کو پیپر ہوا تھا، نیکسٹ سنڈے کو انہوں نے رزلٹ اناؤنس کر دیا تھا، لیکن اس بار ابھی تک OTS نے رزلٹ اناؤنس نہیں کیا۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ویکنڈ تک آ جائے گا آپ لوگوں کا رزلٹ، اور نارملی وہ 50 سے اوپر جو ہیں وہ 50 سے اوپر ہی رہتا ہے میرٹ، اور 50 سے اوپر 55 والوں کو وہ نیکسٹ فیز کے لیے کال کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ ایئر انہوں نے ویسے لاسٹ ایئر سے ہی کام شروع ہوا کہ انہوں نے اٹیسٹڈ ڈگریز آپ کی مانگی تھی کہ HEC سے ڈگری آپ اٹیسٹ کروا کے دیں۔ تو لاسٹ ایئر بھی کچھ کینڈیڈیٹس کو مشکل ہوئی تھی، تو میں نے ان کو کال کی تھی OTS والوں کو، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر میں نے ان سے کہا تھا کہ HEC سے ڈگری اٹیسٹ کرانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کچھ دن لگتے ہیں، لیکن آپ نے کیونکہ 2-3 دن دیے ہیں ڈاکومنٹ سبمیشن کے لیے، تو 2-3 دن میں تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ کو اٹیسٹڈ ڈگری کینڈیڈیٹس فراہم کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کینڈیڈیٹس پھر اس طرح کریں کہ اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کر دیں، HEC کی جو ڈگری اٹیسٹیشن کی فیس ہے، ویریفیکیشن کی فیس ہے، وہ پے کر دیں، اس کا فیس کا جو ٹوکن ہوگا وہ ہمیں پرووائڈ کر دیں، تو ہم ان کے ڈاکومنٹس ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی ڈگری اٹیسٹ ہو کے آ جاتی ہے تو پھر آپ نے وہ ہمیں ٹیسٹ ڈگری لازمی پرووائڈ کرنی ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ 50+55 مارکس گین کر لیں گے تو آپ کو چاہیے کہ ابھی سے آپ، اگر آپ کی ڈگری اٹیسٹڈ نہیں ہے HEC سے، تو اس کو اٹیسٹ کروا لیں اور ٹوکن کو ایز اے پروف ساتھ رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ اٹیسٹ ڈگری مانگے تو آپ کے پاس ایز اے پروف ہو کہ میں نے اٹیسٹیشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی فریش کینڈیڈیٹ کے لیے، اسپیشلی ایک نان ٹیکنیکل کینڈیڈیٹ۔ نان ٹیکنیکل سے مراد یہ ہے کہ جس کی بینکنگ کی فیلڈ سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا جس کی ڈگری بینکنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی، تو اس کا انٹرویو بینکنگ کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے۔ میں آپ کا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا کہ میری ABL میں یا MCB میں کس طرح سے سلیکشن ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیے، جو ایک نان ٹیکنیکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کا بینکنگ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، اس کا مراد اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی فیلڈ کے اندر کوئی جاب نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ بینک کی فیلڈ میں آنا چاہ رہا ہے یا بینک کی جاب کرنا چاہ رہا ہے۔ اسپیشلی بینکنگ کے اندر یعنی انٹری لیول کی جو جاب ہے وہ ٹیلر کی پوزیشن ہے، کسٹمر سروس کی پوزیشن ہے، جس کے لیے کوئی خاص آپ کو ایکسپیرینس نہیں چاہیے ہوتا، اور نان ٹیکنیکل بندہ جس نے بینکنگ نہیں بھی پڑھی وہ بھی کر سکتا ہے۔ پیسے ہی کاؤنٹ کرنے ہیں تو پیسے کاؤنٹ کرنے میں تو کوئی، آج کل ہر بندہ ہی پیسوں کے معاملے میں تو کوئی بھی بیوقوف نہیں ہوتا۔ ٹیلر کے لیے وہ یعنی BBA وغیرہ یا اس طرح کی بینکنگ کی ڈگری کو پریفر نہیں کرتے، کوئی بھی آ جاتا ہے تو اس کو وہ کر لیتے ہیں ہائر۔ ٹیلرز کی جو ہے وہ بیچ ہائرنگ ہوتی ہے، اور یعنی ہر سال بینکس جو ہیں وہ پورا ایک بیچ ہائر کرتے ہیں، جتنے کینڈیڈیٹ 25 30 50 جتنے ان کو ضرورت ہوتے ہیں اتنے وہ ہائر کرتے ہیں۔ اچھا، اب ایک نان ٹیکنیکل کینڈیڈیٹ کا انٹرویو فریش کینڈیڈیٹ کا کس طرح سے ہوتا ہے۔ آفیسر گریڈ 3 انٹرنگ پوزیشن ہے، آفیسر گریڈ 4 بھی ہوتا ہے، بعض بینک OG4 بھی ہائر کرتے ہیں، OG4 سے ہائر کرتے ہیں، بعض بینک جو ہیں وہ OG3 سے ہائر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا انٹرویو MCB کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو آلریڈی بنائی ہوئی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی، میں اس کا ڈسکرپشن کے اندر لنک بھی دے دوں گا۔ اب میں آپ سے اپنا ABL کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا۔ دیکھیے، بینک کی جاب جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک چیز تو آپ کے مائنڈ میں بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس حساب سے پریپیئر ہو کے جائیں، اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس حساب سے ہونی چاہیے۔ آپ کی باڈی لینگویج سے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ واقعی یہ جاب کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، جب ایک نان ٹیکنیکل بندہ وہ رکھ رہے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کسی طور بھی چھوڑ کر نہ جائے، کیونکہ بار بار ہائرنگ کرنا ان کے لیے بھی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بندہ چھوڑ کے نہ جائے۔ وہ آپ کو ہر طرح سے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ بندہ کہیں پہ یعنی کہ ڈبل مائنڈیڈ تو نہیں ہے، کہیں پہ چھوڑ کے جانے کی خواہش لے کے تو نہیں آیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ABL کے اندر میں نے انٹرویو دیا، میری سلیکشن بھی ہوئی، مجھے 40,000 آفر کیا گیا، آفر لیٹر بھی میرے پاس پڑا ہے، لیکن میں نے جوائن نہیں کیا۔ اچھا، اس میں یہ کہ میں تب فری تھا تو مجھے یہ تھا کہ میں نے یہ جاب کرنی ہے۔ اب جو آپ کی انٹرویو کی ڈریسنگ ہے نا، وہ اگر آپ سمپل پینٹ شرٹ اور اوپر ٹائی لگا کے چلے جاتے ہیں وہ فارمل ڈریسنگ کاؤنٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ 3 پیس سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ پینٹ شرٹ اور ٹائی لگا کے چلے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ تھوڑی سی چمکیلی ٹائپ ڈریسنگ جو ہے نا، جو ولیمے کی لک دیتی ہے، اس سے ذرا اوائڈ کریں۔ فارمل ڈریسنگ آپ کی لگنا چاہیے کہ آپ واقعی میں سیریس ہیں اور انٹرویو دینے کے لیے آئیں۔ نیکسٹ آپ آ جاتے ہیں جی، میں انٹر ہوا
ABL میں پینل کے اندر 3 لوگ تھے. ایک جو تھے وہ ویڈیو لنک پہ تھے اور 2 لوگ جو ہے فزیکلی میرے سامنے موجود تھے. میں انٹر ہوا تو ویڈیو لنک پہ جو تھے وہ مجھے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں انجینئر ہوں، مجھ سے وہ پوچھتے ہیں، میری CV ان کے پاس آلریڈی تھی، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سی انجینئرنگ کی ہوئی ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میں نے بلڈنگ اینڈ آرکیٹیکچر کی ہوئی ہے. سو وہ کہنے لگے کہ آپ کی فیلڈ کے اندر تو بہت زیادہ جابس ہیں. دس واز فرسٹ کویسچن، صرف مجھے چیک کرنے کے لیے کہ میں کوئی ٹائم پاس کے لیے تو نہیں آ گیا ہوں، واقعی میں پریپیئر ہو کے آیا ہوں انٹرویو کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی فیلڈ کے اندر تو بہت زیادہ جابس ہیں، تو آپ بینکنگ میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا سر آپ کی بات دیکھیے، یہاں پہ آپ نے اگلے بندے کو نگیٹ نہیں کرنا، اگلے بندے کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں. اگلے بندے کو بھی تھوڑا سا اس کی بات کو بھی ویٹیج دینا ہے اور اپنی بات کو بھی آپ نے اس طریقے سے سامنے رکھنا ہے. تو میں نے ان کو کہا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے، میں اس لیے آ رہا ہوں. تو وہ مجھے کہنے لگے وہ آپ کو ٹیسٹ کہاں پہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ بینکنگ کے اندر تو کیریئر گروتھ ہی نہیں ہے، آپ ساری زندگی جو ہے وہ پیسے گنتے رہ جاؤ گے، ٹیلر رہ جاؤ گے، آگے نہیں بڑھو گے، ساری زندگی اسٹریس میں بیٹھے رہو گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہے بینک کی. یعنی یہ ہوتا ہے صرف آپ کو ڈسکریج ایک طرح سے وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ واقعی ڈسکریج ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کام خراب ہے، تو اس طرح سے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بینکنگ میں تو گروتھ ہی نہیں ہے، اس سے بہتر تو آپ اپنی فیلڈ کے اندر گرو کر سکتے ہیں اور یہ وہ. میں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں میرے لیے، میں یہ جاب کرنا چاہتا ہوں. پھر اسی طرح سے 1-2 منٹ کی کنورسیشن کے بعد انہوں نے کہا کہ ایز یو وش، اگر آپ کرنا چاہتے تو ہم آپ کو روک تو نہیں سکتے، لیکن یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. خیر پھر نیکسٹ جو 2 لوگ فزیکلی میرے سامنے موجود تھے ان میں سے ایک نے کویشچن شروع کیا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ میرے فادر بزنس کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے فادر کا بزنس کیوں نہیں سنبھال رہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میرا چھوٹا بھائی دیکھ رہا ہے. تو پھر نیکسٹ اب آپ سے جو میتھ کی، کیونکہ میں یعنی بینکنگ سے ریلیٹڈ نہیں تھا تو مجھ سے میتھ کی ظاہری بات ہے، کیش کاؤنٹنگ ہے تو میتھ کی کویشچننگ تو مجھ سے کریں گے. وہ ان ٹرمز آف نوٹس کریں گے، نوٹس کے معنوں میں پوچھیں گے. مجھے سب سے پہلے انہوں نے کویشچن کیا کہ آپ فادر کا بزنس تھوڑا بہت دیکھتے رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سر دیکھتے رہوں، اس کا مطلب ہے آپ کو کیش سے متعلق پتہ ہوگا. میں نے کہا جی سر بالکل پتہ ہے، آپ پوچھیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر 97 نوٹ ہوں 5,000 کے تو کتنی اماؤنٹ بنے گی؟ آئی سیڈ 4,85,000. دیکھیے یہ تو ایک بڑی سمپل سی بات ہے. اگر 100 نوٹ جو ہوتے ہیں ان کی ایک پیکٹ ہوتی ہے، بینک کی لینگویج کے اندر اس کو پیکٹ بولا جاتا ہے، کاپی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. تو انہوں نے مجھے 97 نوٹس دیے. 97 مین 3 نوٹ کم ہے. اب 5,000 کی جو ایک پیکٹ ہوتی ہے وہ 5 لاکھ کی ہوتی ہے، تو 3 نوٹ کم ہے مطلب 15,000 کم ہے. تو میں نے کہہ دیا کہ 4,85,000 ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نیکسٹ پھر انہوں نے کویشچن کیا کہ اگر 145 نوٹ ہوں 50-50 کے تو کتنی اماؤنٹ بنے گی؟ میں نے 1-2 سیکنڈ لیا، پھر میں نے ان سے کہا 7,250. اس بات پہ وہ تھوڑے سے حیران ہو گئے کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ کیلکولیشن تھی. ان کے سامنے موبائل پڑا تھا، انہوں نے کیلکولیٹر میں 145 ضرب 50 کیا تو واقعی میں 7,250 بنا. تو اس بات پہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ ویری گڈ. دین ہی سیڈ کہ اگر انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1 بلین کے اندر کتنے ملینز ہوتے ہیں. اب مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا. 1 بلین یعنی کہ 1 ارب سے مراد ہے 100 کروڑ اور 1 ملین سے مراد ہے 10 لاکھ. اب اگر آپ دیکھیں تو 1 ملین 10 لاکھ ہے تو 1 کروڑ میں کتنے ملین ہوئے؟ 10 ملین ہوئے. 1 کروڑ میں 10 ملین ہوئے تو 100 کروڑ میں کتنے ملین ہوئے؟ 1,000 ملین. تو میں نے ان سے کہا 1,000 ملین. تو انہوں نے مجھے اس بات پہ بھی اپریشیٹ کیا کہ ویری گڈ. دین یہ تو ان کو پتہ چل گیا کہ کیلکولیشن کے معاملے میں تو بندہ ٹھیک ہے. نیکسٹ جو تیسرے بندے تھے انہوں نے مجھ سے کویشچننگ شروع کی. وہ آپ کو مزید ڈسکریج کریں گے. مجھے وہ کہنے لگے کہ آپ کے ضلع کے اندر، آپ کیونکہ جنگ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کے ضلع کے اندر ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے، ہم آپ کو سمندری بھیج دیں گے، ہم آپ کو فیصل آباد بھیج دیں گے، آپ کر لیں گے؟ میں نے کہا جی سر میں کر لوں گا. کس طرح مینیج کریں گے؟ میں نے کہا میرے ریلیٹیو رہتے ہیں. اچھا یہ بھی صرف ان کا چیک کرنے کا طریقہ تھا، صرف مینٹلی مجھے چیک کرنے کا کہ اگر اس کو دور بھیجنے کا کہا جائے تو کیا یہ چھوڑ تو نہیں جائے گا، یہ مطلب یہ تو نہیں کہے گا کہ سر مجھ سے نہیں ہوگا اتنا دور اور یہ وہ. لیکن میں نے ان سے کہا کہ میرے ریلیٹیوس ہیں، میں مینیج کر لوں گا. اس بات پہ بھی انہوں نے کافی حیرانی کا اظہار کیا کہ اتنی دور. ویسے نارملی ہوتا کیا ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے کہ آپ کو ایک ضلع کے اندر ہی رکھا جاتا ہے. اب دیکھیں نا ہر جو بڑے بینکس ہیں جیسے MCB ہے، HBL ہے، ABL ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے بینکس ہیں، کمرشل بینکس ہیں، وہ 8-10 کلومیٹر کے بعد تو یا 8-10
کلومیٹر سے کم پہ بھی برانچز ہوتی ہیں، تو ایک ضلع کے اندر بہت ساری برانچز ہو جاتی ہیں. سو اس میں ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کے ضلع کے اندر 15-20 برانچز ہیں اور کسی ایک کے اندر بھی آپ کی ایک سیٹ خالی نہ ہو اور آپ کو وہاں پہ ایڈجسٹ نہ کیا جا سکے. سو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ضلع سے باہر بھیجا جائے گا، آپ کے ضلع کے اندر ہی رکھا جاتا ہے. سو یہ صرف ان کا مینٹلی چیک کرنے کا طریقہ تھا کہ اگر اس کو دور بھیجنے کا کہا جائے تو یہ کیا کرتا ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں کر لوں گا. دین ہی سیڈ کہ جو ویڈیو لنک پہ تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے فیملی کو پتہ ہے کہ آپ بینکنگ کا انٹرویو دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی سر ان کو معلوم ہے. تو اس بات پہ انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے جی. اور 14-15 دن کے بعد تقریباً 2 ویک کے اندر مجھے آفر لیٹر ریسیو ہو گیا تھا، جس میں 40,000 مجھے آفر کیا گیا تھا، لیکن میں نے جوائن نہیں کیا کیونکہ میری کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر جاب ہو گئی تھی. سو اس طرح سے ہوتا ہے ایک فریش کینڈیڈیٹ کا انٹرویو. تو آپ کے بہت زیادہ ٹیکنیکل کوسچننگ نہیں ہوگی، ایک نارمل سی کوسچننگ ہوتی ہے، اس حساب سے تیار ہو کے جائیں.